اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ مرکز تصوف آستانہ اقدس سرکار خواجہ قطب الدین با اختیار کاکی مہرولی نئی دہلی سے تصوف کا یہ خادم آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے۔ آج کی بات چیت کے لیے جو عنوان چنا گیا، جو لفظ چنا گیا، وہ لفظ ہے نفس۔ نفس تصوف میں نفس لفظ بنیاد ہے۔ تصوف کی تعلیمات نفس لفظ سے شروع ہوتی ہے۔ نفس لفظ کے بہت سارے معنی ہیں، لوگوں نے بعد میں بہت سارے معنی بنائے ہیں۔ نفس لفظ کے ایک معنی سانس ہے، لیکن تصوف میں قرآن کے مطابق نفس لفظ کے معنی ہیں بینگ، ہونا، تمہارا ہونا، میرا ہونا۔ نفس وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہم عالم ارواح سے، روحوں کی دنیا سے اس دنیا میں آئے۔ نفس وہ چیز ہے۔ نفس لفظ کو سمجھنا تصوف کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کی شروعات سرکار دو عالم کی صحیح حدیث مبارک ہے، جو تصوف کی تعلیم میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ وہ جس نے اپنے نفس کو جانا، اس نے اپنے رب کو جانا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، سرکار دو عالم کا فرمان ہے۔ وہ جس نے اپنے نفس کو جانا، اس نے اپنے رب کو جانا۔ اس لیے تصوف کی تعلیمات، علم باطن کی تعلیمات کی جو شروعات ہوتی ہے، وہ نفس کو جاننے سے، پہچاننے سے شروعات کرائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس لفظ کا بہت جگہ استعمال فرمایا ہے۔ جب نفس لفظ کا ذکر ہوتا ہے تو فی الحال اس دور میں حقیقی علم کی کمی ہونے کی وجہ سے، کم معلومات ہونے کی وجہ سے نفس کو صرف شہوت تک سمیٹ دیا گیا ہے۔ موجودہ کتابوں میں نفس کو صرف اور صرف برے لفظ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ہم آگے سمجھتے ہوئے چلیں گے۔ سورہ یوسف میں جہاں زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پیچھا کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا، یہ آیت گھبرائے گی آپ کو اس کا ترجمہ، لیکن آپ پڑھیے گا۔ وہاں پر
عین بالکل وہیں نفس کا ذکر ہے اور نفس امارہ کا ذکر ہے۔ دراصل نفس ایک کیفیت ہے، تمہارا ہونا، تم جس حالت میں ہوتے ہو، میں جس حالت میں ہوتا ہوں، ہونا، میں جب جس حالت میں ہوتا ہوں، میں نفس کی اس وقت اس حالت میں ہوتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ جب مثنوی میں یا اور کتابوں میں، طریقت کی کتابوں میں نفس کا ذکر ہوتا ہے تو نفس کو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ برا ہے، برا ہے، برا ہے، برا ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ نفس ایک حالت کا نام ہے اور نفس ایک چیز کی بدلتی ہوئی حالت کا نام ہے۔ جب نفس بری حالت میں ہوتا ہے، برے خیالوں میں ہوتا ہے، بری حالت میں یہ غلام ہوتا ہے، آپ ہوتے ہیں، میں ہوتا ہوں، یا کوئی بھی بری کسی کا مال ہڑپنے کے لیے شہوت کے خیال میں ہوتا ہے، تو اس وقت انسان نفس امارہ کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی نفس امارہ انسان پر حاوی ہوتا ہے۔ یہ سب سے لوور اسٹیج کہیے، کیفیت کہیے، حالت کہیے۔ اس کے بعد دوسری حالت اس سے جو تھوڑی بہتر ہے، اونچی ہے، وہ نفس لوامہ کہلاتی ہے۔ غلط کام کر لینے کے بعد، ہو جانے کے بعد توبہ کی حالت۔ سرکار امام غزالی نے جو 7 گھاٹیوں کا، وادیوں کا ذکر کیا ہے تصوف کے لیے، اس میں ایک وادی ہے ریپیٹنس، توبہ، پشچاتاپ۔ اس حالت کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ انسان جب کوئی غلط کام کر کے یا اس سے ہو جائے، اس کے بعد وہ جس توبہ کی حالت میں ہوتا ہے، وہ حالت نفس لوامہ کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کی حالت جو ہے، اور یہ سارے لفظوں کا ذکر، ان سب الفاظوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے، موجود ہے۔ اس کے بعد کی حالت ہے نفس مزکیہ۔ جب انسان اپنے آپ کو ریاضت کے ذریعے گھستا ہے، خود ریاضت کے ذریعے اپنے آپ کو گھس کر چمکدار بناتا ہے، چمکدار بننے کی کوشش کرتا ہے، پاک ہونے کی کوشش کرتا ہے، اندر سے پاک ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ حالت نفس مزکیہ کی ہے۔ اس کے بعد حالت آتی ہے نفس مطمئنہ۔ اچھا، ان سب الفاظوں کا قرآن شریف میں ذکر ہے۔ اے نفس مطمئنہ، گر تو مجھ سے راضی تو میں تجھ سے راضی، آ داخل ہو میری جنت میں۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ وہاں نفس مطمئنہ کا ذکر ہے، یعنی جہاں پر نفس اطمینان پا گیا، اب کوئی ہوس، کوئی چاہت، نہ دنیا کی کوئی خواہش رہی اور نہ ہی دین کی کوئی خواہش رہی۔ وہاں خواہش جو ہے وہ جنت کی، حور و غلمہ کی بھی نہیں رہی، یہ خیال رکھیے گا۔ وہاں بس صرف اطمینان ہو گیا اب۔ تو وہ کیفیت نفس مطمئنہ کہلاتی ہے، وہ حالت۔ کچھ جگہ انہی 4 کا ذکر کیا گیا ہے،
لیکن اس کے علاوہ ایک پانچواں نفس کی حالت اور ہے جو سب سے بہترین حالت کہلاتی ہے، سب سے اونچی حالت ہے، وہ ہے نفس ملہمہ۔ نفس کی، تیری وہ حالت کہ جہاں پر تیرا نفس، تو الہام کے قابل ہو جاتا ہے، جہاں باری تعالیٰ کی قدرت یہ سمجھتی ہے کہ یہ نفس الہام کے قابل ہے۔ نفس کی وہ حالت نفس ملہمہ کہلاتی ہے جب انسان الہام کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ خیال رکھیے گا، الہام تصوف کے مطابق، علم باطن کے مطابق، طریقت کے مطابق کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، اور اگر بہت بڑی چیز نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بہت چھوٹی چیز بھی نہیں ہے۔ الہام کا آنا اللہ کی کتاب کے مطابق شہد کی مکھیوں کو الہام ہو سکتا ہے، تو اشرف المخلوقات کو کیوں نہیں ہو سکتا؟ آج ہم نے 5 نفس کی 5 حالتوں کا ذکر کیا۔ نفس 5 نہیں ہیں، نفس ایک ہے، اس کی حالتیں 5 ہیں۔ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مزکیہ، نفس مطمئنہ، نفس ملہمہ، اور یہ انسان کی 5 حالتوں کا ذکر ہے۔ پہلی حالت جب آدمی شہوت میں اور غلط سے غلط ہوتا ہے، اسفل سافلین کی حالت میں ہوتا ہے۔ دوسری توبہ کی حالت، تیسری ریاضت سے خود کو چمکانے کی حالت، چوتھی اطمینان پا جانے والی روح، اطمینان پا جانے والا، پانچویں وہ جہاں پر انسان بذات خود نفس مزکیہ کے مقام سے اوپر اٹھ کر نفس مطمئنہ کے مقام سے ہو کر خود کو الہام کے قابل بناتا ہے، وہ حالت نفس ملہمہ کہلاتی ہے۔ اور نفس کے معنی ہیں ہونا، بینگ، ہونا۔ ہماری اس دنیا میں آنے کی وجہ نفس بنا۔ نفس اپنے آپ میں برا نہ ہو کر اس کی ایک حالت، بری حالت کا نام نفس امارہ ہے۔ نفس کیسے غلط ہو سکتا ہے بھائی، جبکہ ہم بنے ہوئے نفس کے ہیں، ہم زمین پر نفس کی وجہ سے آئے ہیں۔ آپ اس تصوف کے خادم کی بات کو ذرا غور فرمائیے کہ ہمارے زمین پہ آنے کی وجہ ہمارے والد محترم کا نفس تھا بھائی۔ بہرحال تو آج کی ہماری بات الفاظ نفس پہ تھی۔ الفاظ نفس کے بارے میں جو عام طور پر غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں ان سے بچ کے رہیے۔ تصوف کی تعلیمات میں نفس کی تعلیم ایک خاص مقام رکھتی ہے، اور نفس کو جاننے کی کوشش کیجیے۔ سرکار دو عالم کے فرمان کے مطابق جس نے جانا اپنے نفس کو، اس نے جانا اپنے رب کو۔ اگر تم نے اپنے نفس کو جان لیا تو تم نے اپنے رب کو جان لیا، اور رب کے معنی پالنے والا ہوتا ہے۔ ایسا پالنے والا
کہ جب جس چیز کی ضرورت ہو تب وہ مہیا کرائے۔ آپ نے تصوف کے اس خادم کی بات بڑے اطمینان سے سنی، دل سے سنی۔ تصوف کا یہ خادم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہے اور باری تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ ہم سب کو نفس کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، آمین آمین آمین۔